کھاتا آپ پھر کیسے کھائیں گے؟ علی اور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جو میری آنکھ دکھی ہوئی ہے میں اس طرف سے نہیں کھاؤں گا، میں دوسری طرف سے کھاؤں گا۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے۔ تو بڑے لوگوں کی مزاح بھی بڑی پیاری، بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبتیں بانٹی ہیں، یہ پیار بانٹا ہے۔ حضرت میں نے ایک واقعہ پڑھا، بڑا حیران ہوا، میں اپنے دوستوں اپنے بھائیوں سے بیان کروں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے روانہ ہو چکے، جناب ابوبکر دنیا سے روانہ ہو چکے، حضرت عمر امیر المومنین ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی چیف جسٹس ہیں، قاضی ہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے میں رات عشاء کی نماز کے بعد گھر جا کے سو گیا، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی کی بہاریں لگی ہوئی ہیں، مصلی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، نماز سے میرے آقا فارغ ہوئے اور آپ نے اپنا چہرہ انور نمازیوں کی طرف کر لیا۔ ابھی آپ بیٹھے کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے کھجور کا ٹوکرا سر پہ رکھا ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے قریب آ کے وہ ٹوکرا رکھ دیا اور عرض کیا اللہ کے پیارے نبی یہ کھجوریں صدقہ ہیں، آپ یہ خود استعمال فرمانا چاہیں یا غریبوں کو میں بانٹنا چاہیں آپ کی مرضی ہے۔ وہ آدمی یہ کہہ کر چلا گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا ٹوکرا اپنے سامنے کیا۔ حضرت علی فرماتے میں اٹھا، میں قریب چلا گیا، آپ نے مجھے ایک کھجور دی، آپ نے پھر دوسری کھجور دی، آپ نے پھر تیسری کھجور دی، 3 کھجوریں مجھے میرے نبی نے دی، میں نے وہ کھائیں۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میرے مصطفیٰ چوتھی کھجور بھی دیں، مگر آقا نے صرف 3 دی، چوتھی نہیں دی، خاموش رہے۔ میں نے بھی پھر نہیں مانگی، میں بھی چپ رہا۔ آنکھ کھل گئی، خواب ختم ہو گیا، صبح اٹھا، نماز کا وقت تھا، اذان ہوئی، میں مسجد نبوی میں گیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ امام تھے، نماز انہوں نے پڑھائی، میں نے نماز پڑھی۔ نماز سے فراغت کے بعد حضرت عمر مصلی پہ بیٹھ گئے، میں اپنی سب سے اٹھا اور حضرت عمر کے پاس گیا۔ میں ابھی بیٹھا ہی تھا کہ ایک بندے نے کھجور کا ٹوکرا لا کے حضرت عمر کے سامنے رکھ دیا اور کہتا ہے جناب یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، آپ ان کو جہاں استعمال کرنا چاہے کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک کھجور اٹھائی، حضرت علی کو دی، دوسری کھجور اٹھائی وہ بھی دی، تیسری کھجور اٹھائی وہ بھی دی۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا عمر ایک اور کھجور بھی دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علی اگر میرے نبی دیتے تو میں بھی دیتا۔ سبحان اللہ، اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کی دوستیاں اور ان کی باہمی رشتہ داریاں اور تعلقات، ان کی الفتیں صرف زمین کے اوپر نہیں تھیں، ان کی الفتیں زمین کے اندر بھی ہیں، ان کی الفتیں خواب کے میدانوں میں بھی ہیں، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہیں۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں اپنے دوستوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کچھ نبی کے در والے ہیں، کچھ نبی کے گھر والے ہیں، نبی کے گھر والوں کے بھی ہم غلام اور نبی کے در والوں کے بھی ہم غلام۔ انہوں نے بھی اپنی محنتیں کی، انہوں نے بھی اپنی محنتیں کی۔ نبی کے صحابہ کرام نے کیا کیا؟ نبی کا دین بتایا۔ نبی کے دین کی زندگی مجھے کس نے بتائی؟ میری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نہیں دیکھا تھا دین کی زندگی کو، وہ کیسے بتاتی؟ وہ اہل بیت ہے، وہ گھر میں رہنے والی ہیں۔ حضرت ام سلمہ کیسے بتاتی؟ حضرت زینب کیسے بتاتی؟ اماں فاطمہ کیسے بتاتی؟ وہ تو گھر میں رہنے والی ہیں۔ تو باہر کی زندگی نبی کے صحابہ کرام نے بتائی۔ نبی نے فجر یوں پڑھی، قرات ایسے کی، قرآن کی تلاوت یوں کی، رکعتیں اتنی پڑھی، اشراق ایسے پڑھی، چاشت ایسے پڑھی، تبلیغ ایسے کی، بیان ایسے کیا، جہاد ایسے کیا، ظہر ایسے پڑھی، ظہر کے بعد یوں بیٹھے، گفتگو ایسے کی، سوال یوں کیا گیا، جواب یوں دیا، باہر کے دوست ملنے والے آئے، ان کی میزبانی کیسے کی، پھر عصر کیسے پڑھی، عصر کی نماز کے بعد سیر کیسے کی، دوڑ کیسے لگائی، گپ شپ کیسے کی، یہ ساری چیزیں نبی کے صحابہ بتا رہے ہیں۔ عشاء کیسے پڑھی، مغرب کیسے پڑھی، اور عشاء کی نماز کے بعد جب میرے آقا گھر تشریف لے گئے، اب صحابہ کرام کا کام ختم ہوا، اب اہل بیت کا کام شروع ہو گیا۔ اب
انہوں نے بتایا نبی سوئے کب، انہوں نے بتایا نبی کی چارپائی کیسی، نبی کا بستر کیسا، اس بستر کا کلر کیسا، بستر نرم کتنا، نبی کی چارپائی زمین سے بلند کتنی، نبی رات کو سوئے کس وقت، نبی صبح کو جاگے کس وقت، نبی نے تہجد کی رکعتیں کتنی پڑھی، اس میں کتنے پارے منزل پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت کا انداز کیسا تھا، آہستہ پڑھتے یا اونچی آواز سے پڑھتے، رکعتیں 8 پڑھتے، 6 پڑھتے، 12 پڑھتے، یہ تمام چیز کس کون بتاتا، اور نبی رات میں روزے کتنے تھے، ذکر کتنے کرتے تھے، امت کے لیے دعائیں کتنی کرتے تھے، یہ ساری چیزیں اگر بتائی ہیں تو نبی کے گھر والوں اہل بیت نے بتائی ہیں، کچھ بھی انہوں نے چھپا کے نہیں رکھا، سب کچھ بتایا۔ صحابہ نبی کے دل والے ہیں، اہل بیت نبی کے رات والے ہیں۔ یہ در والے انہوں نے دن بتایا، وہ گھر والے انہوں نے رات بتا دی۔ ہم دونوں کے نوکر تھے، نوکر ہیں، نوکر رہیں گے۔ ہم جینا چاہتے ہیں ان کی نوکری پر، اور ہم مرنا چاہتے ہیں ان کی نوکری پر۔ اور ہمارے پاس ہے کیا سوائے ان کی محبت کے؟ ہماری نمازیں کس کھاتے کی ہیں؟ ہمارے روزے، ہمارے حج، عمرے، ہماری زکاتیں، ہماری یہ تبلیغ، ہماری خطابتیں، سعادتیں، بیانات، یہ کس کام کے ہیں؟ اللہ کے دربار میں پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، صرف یہی ہے وَأُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي صَلَاحًا۔ میرے پیارے اللہ، میں خود نیک بے شک نہیں تھا، لیکن تیرے نیک بندوں سے محبت رکھتا تھا، اسی محبت کو تو قبول کر کے بیڑا پار فرما۔ میں اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ہمارے دین کا حصہ ہے، ایمان کا، جس سے میرے نبی نے محبت کی، اس سے میں نہ محبت کروں تو کس سے کروں؟ جس سے میرے آقا نے پیار کیا اس سے ہم پیار نہ کریں تو پھر کس سے کریں؟ میں اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، حضرت حسین کی ابتدائی زندگی 6 سال کی زندگی اور حضرت حسن کی 7 سال کی زندگی میرے نبی کے سامنے گزری۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے روانہ ہو گئے۔ اب اس کے بعد 8واں سال، 9واں سال، 10واں سال، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے۔ یہ ان کے بچپن سے اوپر کا سٹیپ ہے، جوانی کی طرف قدم رکھ رہے ہیں، اور حکمران کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب حسنین کریمین کو شہزادوں کی طرح رکھا۔ آپ کو اور مجھے کسی گھر سے تکلیف ہو، کسی علاقے سے تکلیف ہو، ہم وہ گھر چھوڑ دیں گے، علاقہ چھوڑ دیں گے، بستی چھوڑ دیں گے۔ اور یہ شہزادے نبی کے دور میں بھی مدینہ میں ہیں، میرے ابو بکر کے دور میں بھی مدینہ میں ہیں، میرے عمر کے 10 سال کے دور میں مدینہ میں ہیں، حضرت عثمان کے 12 سال کے دور میں مدینہ میں ہیں، اور اپنے ابا جی کے 6 سال کے دور میں مدینہ میں ہیں۔ اگر ان کو کسی قسم کی کوئی الجھن، کوئی تکلیف، کسی سے کوئی دکھ ہوتا تو یہ شہزادے یہ علاقہ شاید چھوڑ دیتے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کی محبتوں کو قائم و دائم رکھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا دور آیا، انہوں نے حضرت عمر نے انعامات کی بارش کر دی۔ امام زین العابدین کی جو والدہ ہیں یہ وہی ہیں جو حضرت عمر نے حضرت حسین کو تحفے میں دی تھی۔ باہر کی دنیا سے، میدان جنگ سے کچھ عورتیں آئیں، خادمائیں آئیں، اور ایک عورت ایسی آئی جو شہزادی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ شہزادی شہزادے کے لائق ہے، اپنے بیٹے کو نہیں، کسی اور قریبی رشتہ دار کو نہیں، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو، اور فرمایا کہ اس کا نانا میرے بیٹے کے نانے سے بہتر ہے، میں کیوں نہ یہ احسان اس پر کروں، اس پر، اس کی لبوں پر، اس کے گالوں پر، اس کی پیشانی پر میرے پاس محمد کے لب مبارک لگے ہوئے ہیں، ان کی محبت کی موریں لگی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پیار اور یہ محبت ان کے ساتھ کیا، جن معاملات میں ان کی مشاورت، ان کا ہونا ضروری ہوتا، ان کو ساتھ رکھتے، پیار اور محبت رکھتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی اسی طرح یہ ہسٹری ہے مکمل، آپ کبھی یہ پڑھیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جب 10 سال کی عمر میں تھے کہاں تھے، کیسے رہے؟ 15 سال کی عمر میں تھے کہاں تھے، کیسے رہے؟ 20 سال کی عمر میں تھے، جوانی کیسے گزری؟
انداز کیا تھا، اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، پھر 25 سال کی عمر، پھر 35 سال کی عمر، پھر 45 سال کی عمر، پھر 50 سال کی عمر. یہ عمر بھی تو میرے حسنین کریمین نے گزاری ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا میں تو تقریباً 60 سال کی عمر کے قریب پہنچے ہوئے تھے تب کربلا میں پہنچے، اور اس سے پہلے آدھی صدی گزری ہے. یہ آدھی صدی کی ابتدا میرے پاک نبی کے سائے میں ہے، پھر ابو بکر، عمر، عثمان، علی ان کے ساتھ گزری ہے. حضرات حسین کریمین نے ان لوگوں کے ساتھ زندگیاں گزار کر دنیا کو بتا دیا ہے ہم کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہیں، اور آئندہ بھی ایک رہیں گے. محبتوں اور پیار کا یہ سلسلہ، یہ بندھن انشاءاللہ چلتا رہے گا. میں اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں محرم الحرام کے بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو سیکھنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں. میں اپنے بھائیوں سے اتنا کہوں گا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان آپ کے اور میرے پیارے نبی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے ہیں. آپ سے پوچھا گیا، جبکہ بلکہ میں آپ کو یہ بات پوری بتا دوں، میرے نبی جب مدینہ منورہ میں پہنچے آپ کو اطلاع ملی کہ 10 محرم الحرام کو یہودی روزہ رکھتے ہیں. آپ نے یہودیوں کے ایک دو بندے بلوائے، آپ نے فرمایا میاں یہ تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جب نجات ملی تھی تو 10 محرم کا دن تھا، ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ کو احسان کیا تو نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ حدیث پاک میں لکھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا انا احق بموسیٰ، میں موسیٰ کی محبت کا زیادہ حقدار ہوں. تم موسیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہو کہ موسیٰ کو نجات ملی، لہٰذا ہم شکرانہ کے طور پر ایک روزہ رکھتے ہیں، تو میرا تعلق موسیٰ کے ساتھ تم سے زیادہ ہے، لہذا میں بھی شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھوں گا. آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا. یہودی بھی رکھتے تھے، لیکن ایک مشابہت ہو گئی مدینہ منورہ میں کہ 10 محرم کو یہودیوں کو بھی روزہ ہوتا ہے اور مسلمانوں کے نبی کو بھی روزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال اگر میں محمد بقید حیات رہا، زندہ رہا، تو میں 10 محرم کا تنہا روزہ نہیں رکھوں گا، 9-10 محرم کا روزہ 2 روزے رکھوں گا، یا 10 اور 11 کا روزہ ایک روزہ پہلے یا بعد میں ملاؤں گا، تاکہ روزوں کا ثواب شکرانہ بھی پورا ہو جائے اور یہودیوں کی مشابہت بھی نہ ہو. میں اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بھی متعدد روایات کے مطابق روزہ تھا. آج ہم حضرت حسین کی سیرت کو اپنائیں، ان کے کردار کو اپنائیں. جس طرح ظالم کے خلاف، اس کے ظلم کے خلاف ڈٹ جانا یہ حضرت حسین کی سنت ہے. ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا حضرت حسین کی سنت ہے. اپنے مشن پہ اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دینا مگر ظالم کے آگے جھکنا نہ، اس کے سامنے سر کم نہ کرنا، یہ میرے حسین کی سنت ہے. اسی طرح 10 محرم کا روزہ رکھنا میرے پیر حسین کی سنت ہے. ہمیں چاہیے ہم اس سنت کو زندہ رکھیں. ہم 9 محرم کا روزہ، ہم 10 محرم کا روزہ، ہم 11 محرم کا روزہ. اور اس روزے کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں کو یہ بھی عرض کرتا ہوں، آپ اگر 4 گلاس 5 گلاس پانی کے پی لیں گے، پانی پی لینے کے بعد آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ پیاس کسے کہتے ہیں. آپ پانی نہ پیئیں، آپ صبح روزہ رکھیں، شام تک پیاسے رہیں، اب آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے حسین نے پیاس کیسے کاٹی تھی. حضرت حسین کی یاد دہانی تو تب ہوگی نا کہ جب میں پیاسا رہوں. مجھے پتہ چلے گا کہ حضرت حسین نے 10 دن کیسے گزارے اور میں تو 1 دن کو مشکل گزارتا ہوں. مجھے صبح سے لے کر شام تک پانی نہ پینا پڑے روزے کی وجہ سے، اور میں شام کو بالکل جو ہے نا آخری سٹیج ہوتا ہے، بیٹری لو ہو جاتی ہے. انسان تو بالکل اگر گرمیوں کی شدت زیادہ ہو تو زیادہ پریشان ہوتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تکلیف کو اگر ہم یاد کرنا چاہیں، ہم روزہ رکھیں، ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ بھوک اور پیاس میں اس بے آسرا قافلے نے کیسے زندگی گزاری ہوگی، انہوں نے پیاس میں کتنی تکلیف اٹھائی ہوگی. اگر ہم ان کا درد محسوس کرنا چاہتے ہیں، اس کا واحد راستہ ہے کہ ہم ان دنوں میں روزہ رکھیں. بہرحال میں اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں حضرت حسن
ہمارے ایمان کا حصہ اور حضرت حسین بھی ایمان کا حصہ ہے. تفصیلات بہت ہیں, میں پتہ نہیں کتنی باتیں چھوڑ چکا ہوں, کتنے واقعات چھوڑ چکا ہوں, صرف اس وجہ سے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. میں آخر میں ایک بات عرض کر کے تبرک کے طور پر بات ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے میرے نبی کا نمونہ تھے. یہ میرے نبی کا, کسی کو اگر میرے نبی کی یاد آتی ہے, ان شہزادوں کو دیکھ لیتا, نبی کی یاد اتر جاتی, دل کو تسکین ہو جاتی, دل کو سکون مل جاتا. حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے ساتھ محبت فرمائی, حضرت حسین کے ساتھ بھی محبت فرمائی, لیکن حضرت حسن کو میرے نبی کے ساتھ رہنے کا موقع زیادہ ملا. بڑے تھے, 1 سال زیادہ تھے, اور حضرت حسین 1 سال کم, وہ 6 سال رہے, یہ 7 سال رہے. حضرت حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں زیادہ رہے, حضرت حسین اس نسبت سے کم رہے. اور علماء کرام نے ایک بات لکھی جو شاید آپ نے بہت کم جگہوں پر سنی ہوگی, جو آج میں کہہ رہا ہوں. یہ میری بات اپنے دل پہ لکھیے, یہ بڑا علمی نقطہ ہے. حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں نور العین ہیں, دونوں ہمارے دل کا چین ہے, ہماری راحت اور سکون ہے. لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اگر مصطفیٰ کا رنگ دیکھنا ہو تو حسن میں دیکھو, اگر علی المرتضیٰ کا رنگ دیکھنا ہو حسین میں دیکھو. میرے پیارے نبی کا عکس, میرے نبی کی آلات و ادوار, میرے نبی کی بول چال, میرے نبی کا طرز سخن, اگر یہ دیکھنا ہو تو جناب حسن, اور اگر میرے علی کا طرز گفتگو دیکھنا ہو تو وہ حسین. تو حسن نقشہ پیش کرتے ہیں مصطفی, اور حسین نقشہ پیش کرتے ہیں مرتضوی. وہ نانے کی کاپی ہے اور یہ بابا کی کاپی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید, میرا حسن بیٹا سردار ہے. آپ نے اس کے سر پہ, بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے, آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سردار بنے گا. اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو سرداری عطا فرمائی, تاج عطا فرمایا. پروردگار عالم نے بہت جنگ و جدل کے بعد امت اگر کسی ہستی پہ جمع ہوئی, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی صلح پر جمع ہوئی. حضرت حسن صلح گو تھے, کم گو تھے, اور زیادہ جنگ و جدال کو پسند نہیں فرماتے تھے. میرے آقا کا اخلاق حضرت حسن کی زندگی میں جھلکتا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ سر سے لے کر سینے تک, سر سے لے کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا یہ حصہ, سر سے لے کر سینے تک, اس حصے کی صحیح معنوں میں کافی جناب حسن, اور سینے سے لے کر قدموں تک اس حصے کی کافی حضرت حسین. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاؤں میرے نبی کے پاؤں جیسے, پنڈلیاں میرے نبی کے پنڈلیوں جیسی, ٹخنے میرے نبی کے ٹخنوں مبارک جیسے, حضرت حسین کے گھٹنے میرے نبی کے گھٹنے مبارک جیسے, حضرت حسین کی رانیں میرے نبی کی ران مبارک جیسی, انداز بالکل ویسا. اور اسی طرح پھر سینے سے اوپر جائیں تو حضرت حسن کی یہ پوری یہاں کی جو ہے نمونہ اور جغرافیہ وہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے میں آپ کی کاپی تھی. تو یہ میرے آقا کا اوپر والا حصہ, اس کی کاپی حسن کو دی گئی, نیچے والے حصے کی کاپی جناب حسین کو. دونوں ہمارے لیے پیار کا مرکز ہیں, پیار کا محور ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان شہیدوں کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. محبتیں کی ایک وہ بھی وقت تھا جب ایک طرف بابا کی انگلی اور ایک طرف نانا کی انگلی, جب ایک وہ بھی وقت تھا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں گزر رہے ہیں اور ایک ٹھوکر لگی ہے, نیچے گر جاتے ہیں. میرے آقا میرے مولا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, میرے آقا نے خطبہ چھوڑا, منبر چھوڑا, مسجد نبوی چھوڑی, دوڑے دوڑے گئے, جا کے حضرت حسن کو اٹھایا, جناب حسین کو اٹھایا,
اٹھایا اور آ کر اپنے ممبر کے قریب ان کو لا کے بٹھا دیا، ان کو وہاں بڑے پیار کے ساتھ سہلا دیا اور دیکھا چوٹ کہاں لگی ہے، تکلیف کہاں ہوئی ہے، یہ خاموش ہو گئے، یہ چپ کر گئے۔ جب دست شفقت رکھا گیا پرسکون ہو گئے، وہ درد جاتا رہا، تکلیف جاتی رہی۔ میرے آقا نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ فرماتے تمہارے مال بھی فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اب ان بچوں کے گرنے کی وجہ سے مجھے سکون نہیں آیا، میں نے خطبہ مکمل نہیں کیا کہ پہلے ان کو اٹھاؤں، ان کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں گئی، میں نے ان کو اٹھایا، یہاں لا کے بٹھایا۔ میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کے لیے خطبہ روک دیا جائے اسے حسن حسین کہتے ہیں، جن کے لیے سجدہ لمبا کر دیا جائے اسے حسن حسین کہتے ہیں، جس کو چسانے کے لیے چوسنی نہیں زبان نبوت دی جائے اسے حسن حسین کہتے ہیں، جس کو میرے نبی پھول کی طرح سونتے ہوں اسے حسن حسین کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پیارے پیغمبر عطا فرمائے ہیں وہ نانا بن کر بے مثال ہیں۔ حسنین کریمین نواسے ملے میرے نبی کے تو وہ نواسے ہونے میں بھی بے مثال ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخی نبی کے نواسے بھی۔ ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حاتم طائی بہت مشہور سخی ہے جس کی سخاوت کے چرچے۔ ایک مرتبہ حاتم طائی کا نواسا محفل میں بیٹھ کر کہنے لگا میرے نانا جان بڑے سخی تھے، لوگ صبح کے وقت آتے مال لے جاتے، دوپہر کو پھر آتے، میرے نانا یوں ہی کہتے ہوئے تو صبح کو لے تو گیا دوپہر کو پھر آ گیا، نہیں میرے نانا یوں نہیں کہتے تھے، دوپہر کو اگر وہ بندہ پھر آ جاتا اسے پھر دے دیتے، شام کو وہ بندہ پھر آ جاتا تو میرے نانا جان حاتم طائی اسے پھر دے دیتے، دوسرے دن اگر وہ پھر آ گیا اسے شرمندہ نہیں کیا، اس کو پھر دے دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تک اطلاع پہنچی کہ اس نے اپنے نانا کی شان یوں بیان کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے اس کا نانا واقعی سخی تھا، لیکن جب تقابل اور مقابلہ میرے نانا کے ساتھ ہوگا تو یہ بات نہیں بنے گی۔ اسے جا کے کہہ دو کہ تیرا نانا آنے والوں کو اتنا تھوڑی دولت دیتا تھا کہ وہ دولت صبح کو ملتی تو دوپہر کو ختم ہو جاتا، دوپہر کو پھر لینے کے لیے آتے، وہ لے کر جاتے تو وہ بھی اتنی تھوڑی کہ شام کو پھر ختم ہو جاتی، وہ شام کو بیچارے پھر لینے کے لیے آتے، اور میرے محمد کے در اقدس سے جس کو جو ملا وہ پھر پوری عمر ختم نہیں ہوا، پوری عمر ختم نہیں ہوا۔ اور اسے یہ بھی کہو کہ تیرے نانا کے در اقدس سے، تیرے نانا کے دربار سے لوگوں کو کیا ملا؟ مال، لوگوں کو کیا ملا؟ دولت، لوگوں کو کیا ملے؟ درم، دینار، کپڑا، یہی کچھ ملا۔ تیرے دربار سے لوگوں نے یہ چیزیں حاصل کی، کپڑے کو پہنو ختم ہو جاتا ہے، کھانا کھاؤ ختم ہو جاتا ہے، پیسہ خرچ کرو ختم ہو جاتا ہے، اور تجھے پتا ہو کہ میرے نانا کے دربار سے دنیا کو کیا ملا؟ ابو بکر آئے تو صداقت ملی، میرے نانا کے در اقدس پہ عمر آئے عدالت ملی، عثمان آئے شرافت ملی، میرے ابا علی آئے شجاعت ملی، ہم آئے ہمیں شرافت ملی، معاویہ آئے سیاست ملی، بلال آئے تقوی ملا، سلمان آئے پرہیزگاری ملی۔ ہاں نبی کے یاروں کی لائن آتی گئی، میرے محمد کے در اقدس سے نعمتیں ملتی گئی، کسی کو دینداری ملی ہے، کسی کو سیاست ملی ہے، کسی کو امانت ملی ہے، کسی کو دیانت ملی ہے، کسی کو تقوی ملا ہے۔ اور آج 1400 سال بیت گئے، لوگوں کے کپڑے ختم ہو گئے، لوگوں کے مال ختم ہو گئے، اونچی بلڈنگیں جو مدینہ میں تھی وہ ساری ختم ہو گئی، مگر ابو بکر کی صداقت، عمر کی عدالت، عثمان کی شرافت، حیدر کی شجاعت کل بھی باقی تھی، آج بھی باقی ہے، اور رہتی دنیا تک سورج چاند ستارے جب تک باقی رہیں گے نبی کے یاروں کی عظمت کا پھیرا لہراتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے جو چیزیں ملی وہ پائیدار چیزیں ہیں، وہ کمپنی کا مال ہے، وہ ٹمپریری چیز نہیں ہے کہ دوسرے دن ختم ہو جائے، آج تک وہ سب کچھ موجود ہے۔ ابو بکر عمر کو کیا ملا؟ وزارت ملی۔ میرے نبی فرماتے ہر نبی کے دو وزیر آسمانوں میں ہوتے ہیں، دو زمین میں ہوتے ہیں، میرے دو وزیر آسمانوں کے جبرائیل میکائیل، اور میرے زمین کے دو وزیر ابو بکر اور عمر۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان میں کتنے صدر گزر چکے ہیں؟ آپ یہ ہسٹری مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ کئی صدر ہیں مٹی میں دفن ہو چکے ہیں، کوئی اسلام آباد کے پہاڑوں میں دفن ہے، کوئی سندھ میں دفن ہے،
کوئی لاہور میں دفن ہے، بڑے بڑے لوگ عسکری طور پر جو بڑے عہدیدار تھے عسکری امور کے وہ بھی زمین میں دفن ہیں، خارجی اور داخلی امور کے سردار سے زمینوں میں دفن ہیں، چیف منسٹر پرائم منسٹر سب زمینوں میں دفن ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صرف ایک خطے کا نہیں، مکہ مدینہ کا نہیں، اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کی صدارت کا تاج میرے محمد کے سر پہ رکھا، میرے محمد کے سر پہ رکھا، کائنات کا صدر آف کائنات، آج ہوتا نا صدر آف پاکستان، یہ صدر آف انڈیا ہے، یہ صدر آف افغانستان ہے، نہیں، صدر آف کائنات، میرے اللہ کی پوری خدائی کا صدر، وہ کون ہے؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی صدارت صرف 10 سالوں کے لیے نہیں، آج 1400 سال ہو گئے، میرے نبی زمین کے اوپر تھے تب بھی صدر تھے، میرے نبی زمین کے اندر ہیں تب بھی صدر ہیں، اور میرے نبی کے 2 وزیر اوپر تھے تب بھی وزیر تھے، نیچے ہیں تب بھی وزیر ہیں، اور قیامت تک نہ صدارت ختم ہوگی نہ وزارت ختم ہوگی، یوں نہیں کہ وہ دور ختم ہو جائے، بلدیاتی انتخابات آ جائیں، عمومی الیکشن آ جائیں، اب جی صدر کوئی اور بن جائے گا، وزیر کوئی اور بن جائے گا، اب قیامت کی صبح تک کوئی ماں کا لال ایسا نہیں ہے جو میرے پاس محمد کی صدارت اٹھائے اور اپنے سر پہ سجا لے، اور کوئی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو ابو بکر عمر کی وزارت اٹھائے اور اپنے سر پہ سجائے، اب قیامت تک صدر محمد ہیں، وزیر ابو بکر عمر ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو جماعتیں دی، دونوں پاک جماعتیں، میرے پیارے نبی کے قدموں میں بیٹھنے والے، وہ دن والے ہوں، وہ چاہے رات والے ہوں، وہ در والے ہوں، چاہے گھر والے ہوں، میں ان کا بھی غلام ہوں، میں ان کا بھی نوکر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی محبت میں جیتا رکھے، ان کی محبت پر ہی ہمارا خاتمہ ہو۔ پروردگار عالم ہم سب کو دین اور دین کے اوپر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاملات باتیں بہت زیادہ تھی، محرم الحرام میں کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں۔